توفیق سے دنیا میں آ اس کے مبارک میں مبارک دن کے مبارک مہارت میں جمع ہے تو اللہ کریم ہم سب سے عالم کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کلمات خیر ہے ہم سب سے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان شریف کا تیسرا جمعہ ہے، چوتھا جمعہ ہے اور ہو سکتا ہے آخری ہی ہو، اور اس جمعہ میں عموماً محاسبہ نفس اور اپنے روزوں کا محاسبہ کیا کیا پایا ہے ہم نے، کیا کیا اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور ہم بھی اللہ کی توفیق سے بہترین لوگ کون ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین دین قرار دیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کا مشورہ کروں گا تو اللہ کریم میری زبان بات فرمائے، حق فرمائے، اور جو بات آپ سنیں گے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسلام اللہ رب العزت سے پوری انسانیت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ممتاز رکھا ہے، جن کو فرق رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی انسان ہے، لیکن انسانوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو اللہ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، وقت کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اللہ رب العزت نے انہیں نمایاں مقام عطا فرمایا۔ پھر کلمہ پڑھنے والی بھی اللہ رب العزت نے کچھ مراتب رکھے ہیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کا بھی مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، فرمایا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ جو میں تقوی اختیار کرے گا، علم حاصل کرے گا، ان کا مقام کلمہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہوگا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا، علم کی راہ کو چھوڑ دیا، تقوی کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، زندگی گزارتے رہے، اور اللہ نے ان کا مقام ہی رکھا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف مراتب کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان میں تقوی کے لحاظ سے اچھا ہوگا وہ سب سے بہترین ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں تقوی کا معنی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے کبھی غیر راستہ نہ جائے، اور جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں تمہیں کبھی دیکھے گا۔ اگر بندہ جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں موجود ہو، جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں موجود نہ ہو، وہاں جانے کا سوچے بھی نہ، تو گویا وہ اپنے تقوی کے اعلیٰ معیار کا کر رہا ہے۔ اور ایک تقوی کا معنی پرہیزگاری میں علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی اللہ سے بچنا بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ اب پرہیزگاری کیا ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کریں، ہم جان کر دیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیزیں میرے لیے حلال ہے اور کون سی چیزیں میرے لیے حرام ہے۔ اگر ان چیزوں کو جان کر دیتے ہیں تو گویا ہم تقوی کی سیڑھیوں کی طرف جا رہے ہیں، تقوی کی صفات کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سارے ہی لوگ برابر ہیں، لیکن فضیلت والا وہ ہے جس کو اللہ نے تقوی عطا فرمایا ہے۔ اب ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ آیا میرے اندر تقوی کتنا تو ہے، میں تقوی کے کس لیول میں ہوں کہ آیا مجھے وہ معیار مل جائے گا، وہ فضیلت ملے گی جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دی ہے تو پھر تو مبارک ہے۔ اگر نہیں ملے گی یا میرا تقوی کا لیول اس لیول میں نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ وہ اللہ سب سے بہترین بنائے گا اگر اس کے اندر تقوی کی کوالٹی پائی جائے گی۔ اگر میرے اندر وہ صفات پائی ہے تو میں نے خود کے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے
جس معاشرے میں نیا آپ جی رہے ہیں، یہ معاشرہ یہاں صرف نفس کا عالم ہے، ہر کسی کو اپنی من کی بڑی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بلائی کس میں ہے، میرا نفع کس میں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، جو دوسروں کی بلائی کرتا ہے۔ اس میں مختلف کیٹیگریز آ جاتی ہیں، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ بندہ کسی کے علاج کرنے کا بندوبست کرے یا لوگوں کی جان بچائے، لوگوں کو سہولیات دے، تو وہ شخص بہترین انسان رہتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالتا ہو، روشنی کی طرف لاتا ہو، وہ شخص بھی لوگوں کا خیال ہے۔ جو لوگ اندھیروں میں ڈوبے تھے، جاننا کچھ جانتے تھے، بلکہ ان کو راہ مستقیم کا مسافر بنایا، روشنی کا مسافر بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص بہترین ہے۔ اب تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو علم کی دعوت دیتا ہے، عمل کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے بھلائی کی راہ ڈھونڈتا ہے، رفع عامہ میں کام کرتا ہے، وہ شخص بھی خیر الناس کے ذمہ میں آتا ہے۔ وہ لوگ اس میں بہت سارے اور لوگ آ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم گندم اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، وہاں سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم خیر الناس لگاتے ہیں۔ ہم درخت لگاتے ہیں، جانور اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ خیر الناس کے ذمہ میں آتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کریں تو جب تک ہمارا مشن جاری رہے گا، ہمارا چلایا ہوا منصوبہ جاری رہے گا، تب تک اللہ ہمارے بارے میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے پھلدار درخت لگایا، نیت یہ تھی کہ ہماری نسلیں کھائیں، ہماری آنے والی اولاد کھائے، لیکن ہماری اولاد نے نہیں کھایا، اس کی اولاد نے نہیں کھایا، اور ثواب اس کو ملے گا جس نے لگایا۔ یعنی لگانے والے کو اللہ تا قیامت اس کو ثواب جاری ساری فرماتا رہے گا۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایسے نیکیاں کرنی ہے، ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس کا صدا ہمیں ہمارے مرنے کے بعد کرتا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں صرف چند سال جینے کے لیے آئے ہیں، کچھ چند بار جیتے ہیں، چند سال جیتے ہیں، اور پھر جینے کے بعد اپنی اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جو اپنی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ یقیناً ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، وہ ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک ایسا اختیار کا کام کرتے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں نفع پہنچاتے رہے۔ کیا ہے کہ ہم کسی کو علم کی بات سکھا جائے، کسی کو قرآن کا پڑھنا سکھا جائے، کسی کو دنیاوی علم سکھا جائے، جس سے وہ لوگوں کا فائدہ سکھاتا رہے۔ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جس کا ہماری آنے والے نسلوں کو فائدہ ہو، ہماری نسلیں کھاتی رہیں اور اس سے مستفید ہوتی رہیں، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں اس کا سوال جواب دیتا رہے گا۔ اور جو ہم صدقہ جاریہ کرتے ہیں، بہترین صدقہ جاریہ انسان کی اپنی اولاد ہے۔ اگر انسان کی اپنی اولاد نیک ہو، جب تک یہ نیک اعمال کا انجام دیتی رہے گی، باپ کے کھاتے میں ثواب نہیں کھاتا رہے گا۔ اب یہ ہے کہ اولاد نیک ہو تو ثواب والدین کو ملتا رہے گا، اور یہ بھی ہے کہ اگر اولاد برے اعمال کرے گی تو اس کا گناہ بھی والد کے ذمہ میں آئے گا۔ وہ کیوں آئے گا کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں اولاد کو تو اچھا کام کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ اگر ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے، ہماری
چگلی کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے کو بتانا، دوسرے کی بات تیسرے کو بتانا، تیسرے کی بات چوتھے کو بتانا، یہ لگائی بجائی کرتے رہتا ہے۔ جو لگائی بجائی کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکیم علیہ السلام نے فرمایا گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سے بات ہے، صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا غیبت سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ فرمایا کسی کی خامیاں دوسرے کو بتانا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کسی کے اندر وہ عیب موجود ہو وہ ہم کسی کو بتائیں، یہی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ہاں یہی غیبت ہے کہ کسی کے اندر خامی موجود ہو اس کا تم پرچار کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر اس میں خامی موجود نہ ہو وہ تو اس کو اس کی خامی لوگوں کو بتایا، حالانکہ اس میں موجود بھی نہ ہو تو پھر یہ کہ اس کے اوپر سیدھا سیدھا بہتان ہے۔ تو بہتان کو اللہ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غیبت سے بچو، یہ جہنم کی طرح ایک وادی میں سے وادی ہے کہ کیا ہے کہ ہم جب غیبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بہت بڑی سزا یہ دی ہے، ہمارا جو غیبت کرتا ہے دوسروں کی باتیں ان تک پہنچاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً حدیث سے بات کو ارشاد فرمائی فرمایا دو عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں، اب دونوں روزے سے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ہے؟ اس کی یاد اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں کہا ہے، میں تمہارے منہ سے مردار کی بو آ رہی ہے، تو یا اللہ نے کچھ کھایا نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں ابھی پٹائی کری، جب انہوں نے پٹائی کی اپنے منہ میں انگلی ڈالی، ان کے منہ سے جو ہے وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس باہر آئے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ نے تو گوشت کھایا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ابھی غیبتیں کر رہی تھی، چگلیاں کر رہی تھی دوسرے کی، اور جس نے چگلی کی غیبت کھائی وہ اس نے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ تو یہ تمہارے والے نصیحت یہ تھی کہ تم روزہ رکھ کے غیبتیں کر رہی تھی، چگلیاں کر رہی تھی، اللہ نے ہمارے گناہ پر بھی یہ سزا دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہوں اور جھوٹ بھی بول رہے ہوئے، چگلیاں بھی کر رہے ہیں، اللہ کو ہمارے روزے کی جگہ ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ کے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اللہ کو ہمارے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے روزہ رکھ کر فحش کوئی نہ چھوڑی، غیبت نہ چھوڑی، جھوٹ نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، چاہے وہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس شخص کی کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جھوٹ سے منع کیا، جھوٹ سے باز نہیں آ رہا، پھر مجھے تیرے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ کھائیں بھی نہ، پیے بھی نہ اور جھوٹ بھی بولے تو پھر ہمارے والے سے گانے پر پیدا نہیں کرتے۔ اس لیے ہم ان چیزوں سے بچیں اور غیبت سے بچیں، چوری سے بچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، تو ہم نے تو بدتر بننے ہی نہیں، ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے اچھائی کا راستہ مسافر ہوں، ہمیں لوگ ہماری صفات لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو اگر ہم اپنی تعریف لوگوں سے سننا چاہتے ہیں تو پھر ہماری زبان پر ہمیشہ سچی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے، دوسروں کی برائی بھی ہماری زبان پر نہ آئے، تاکہ ہم کبھی بھی لوگوں کی بری بات کا شکار نہ ہوں۔ اور تیسری یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے خیر خواہ ہوں۔ اب ہم ہمیشہ اپنی بڑائی کا سوچتے ہیں، کوشش کرتے رہیے کہ جہاں دوسرے لوگوں کا بھی نفع ہو ہمیشہ وہی خیر خواہ کریں۔ اپنا تو سارے آدمی سوچتے ہیں، لیکن جب ہم اپیار ہی سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے کام میں سے کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے ارد گرد رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کا عرش چھائے ہوئے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ امت کا امت کے استغفار کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ایک فرشتہ
بھئی جب اللہ ہمارے بننے کا سوچ رہا ہو تو پھر ہمیں لوگوں کی جلد سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا, کیونکہ اللہ سے بڑی کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. تو جب اللہ ہمارا اچھا سوچ رہا ہے, ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ ہمارا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کے بارے میں سوچنے کی. اس لیے ہم ہمیشہ مثبت رہیں, مثبت سوچیں, ہمیشہ دوسروں کا نفع سوچیں. اگر ہم دوسروں کے نفع کا سوچیں گے تو اللہ ہمیں اپنے نفع کا بھی جو ہمارے نفع کا دیکھے اللہ کو نہیں دے گا. تو نبی سے کہا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی اصلاح کرنے کی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اور تیسری یہ بات کہ اب خواہشات یقیناً اختلاف پذیر ہے, یہ آخری دن اس کے چل رہے ہیں, تو ہماری یہ حالت آدمی ہے کہ ہم کوئی کام اس کے اخیر نہیں کرتے. حالانکہ بہترین اب خواہشات کے اخیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا واجب قرار دیا ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم سے جھوٹ بولا گیا یا غلط کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نکل گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اپنے روزے کا فطرہ دو. جب تم فطرہ دو گے تمہارے اللہ روزے کی قبولیت عطا فرما دے گا. جو تم سے روزہ رکھ کے بھول چھوٹ ہو گیا اللہ تمہارے کو گناہ معاف فرما دے گا. اب روزے کا فطرہ علماء نے جو مقرر کروایا ہے وہ 320 روپے ایک فطرہ ہے. اب گھر کے بہت سارے افراد ہیں تو سارے ایک فرد کا 320 روپے کے حساب سے نماز عید سے پہلے ادا کرنا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریب ہی ہماری مسجد میں شامل ہو. اگر ہم کسی کو عید والے دن کا فطرہ دیں گے تو بیچارہ عید والے دن کیا کرے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے ہم اپنا صدقہ فطر ادا کریں. اور دوسرا جو ہم نے کسی کو دینا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے کر, اپنے بہن بھائیوں میں سے, اپنے رشتےدار میں سے, اپنے چاچوں میں سے, باپو میں سے دیکھا جائے کہ بڑا اور غریب شخص ہے اس کو پہلے فطرہ دیا جائے. اور اس میں بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھئی یہ میرا صدقہ فطر ہے, اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے. اور اگر ہم اس کو دیں کہ بھئی یہ تمہارے لیے تحفہ ہے, یہ میں تمہاری تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ہوں آپ کے فطرے کے پیسے, اللہ آپ کو فطرے کا بھی ثواب دے گا. اور جو آپ اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آپ نے عزیز ہونے کے ناطے دے رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دینے پر اللہ تمہیں دوہرا ثواب دیتا ہے. ایک تو جو تمہارے بارے میں واجب تھا, فطرہ لازم تھا, اس کے ذائقہ کا ثواب ملے گا. اور دوسرا جو تم اپنے عزیزوں کو دے رہے ہو, رشتہ داروں کو دے رہے ہو, اس کا بھی آگے نسل آتا ہے. اس لیے دیکھنا چاہیے جو پہلے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو پہلے نظر آتے ہیں. اگر قریبیوں میں نہیں ہے تو پھر اپنے ہمسائے بھائیوں کی بھی دیکھیں. اگر ان میں بھی نہیں ہے پھر کسی ایسے دینی ادارے میں دے جہاں بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوں, دین کی تعلیم حاصل کریں, تاکہ اگر ہمارا فطرہ وہاں جائے گا, اگر کسی نے ہمارے پیسے کی وجہ سے کوئی ایک آیت سیکھ لی, قرآن کا ایک مسئلہ سیکھ لیا, دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیا, تو قیامت تک اللہ کا ثواب عطا کرے گا. اور اب لوگ کچھ پوچھ رہے تھے کہ بیٹا قاری صاحب آپ جانتے ہیں سارے عقیدوں کا مسئلہ بھی بیمار ہے, تو کیا ان کو صدقہ لگ سکتا ہے کہ نہیں. کچھ احباب نے باہر سے مجھے میسج دیے, قاری صاحب سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ان کو صدقہ نہیں لگتا, اب لوگوں کو ترغیب دیں گے کسی اور کو دیں گے. اور میں نے آگے سے گزارش کی کہ بھائی جتنی قاری صاحب کی تنخواہ ہے اگر اتنی آپ کے مقرر کری جائے تو آپ کے گھر والے آپ کے گھر سے آئے دن اب بندے کی 15,000 تنخواہ ہے, تو ہم کیا سوچ رہے ہیں بھائی اس کے پاس بڑا ہی بڑا ہے, بھائی 15,000 سے کسی شخص کا کیا ہو سکتا ہے, یا 20,000 سے کوئی کیا کر لے گا. اور ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہماری سوچوں کے اوپر یہ بندہ بڑا بڑا کرتا ہے. اور کسی نے اپنی سفید پوشی بچائی ہوئی ہے, لوگوں کے سامنے بڑا حشاش رہتا ہے, اپنے ایپ فرمایا کہ یار لوگوں کو میری خدمت کا احساس نہ ہو, تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس بڑا روپیہ ہے, لیکن کوشش کریں. اور اگر فطرہ دے بتانا لازم نہیں ہے قاری صاحب یہ فطرہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اپنے جو امام ہیں ان کو فطرہ دینا نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ہم اپنے سے کم تر کو دے دیتے. اگر کمی کا احساس آ گیا تو گویا ہم اپنے امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے سارا مسئلہ ہے. اس لیے اگر قاری صاحب کو دینا ہے نیت یہ نہ ہو کہ بھئی ہم امتحان کر رہے ہیں, بلکہ تحفہ ہدیہ پیش کریں کہ قاری صاحب یہ آپ کے لیے گفٹ ہے, یہ آپ کا پیش کریں. اس لیے کوشش
اپنے اس بات میں ضرور کر سکتے ہیں. اور دوسرا پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ بیمار ہے، اپنے منتھ کی کچھ جو آپ کی سیلری ہے، جو آپ کی تنخواہ ہے، اس میں سے ایک حصہ مختص کریں. 4-5 مہینوں کی بات ہے، پھر انشاءاللہ ہمارے نیارے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، کسی کو ضرورت کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو یہ ہمارا ایک فرض ہے اور کوشش کریں کہ اس لحاظ سے بھی خدمت کریں. اور دوسرا اگر ضرورت کی طرف سے نہیں جاتا تو کم از کم اپنے جو عزیز و بارگاہ کو فطرہ درم دیں. اور آخری بات کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑے فیصلے چل رہے ہیں کہ جس نے ہمت الوداع کا موقع پر 4 رکعت نماز ادا کر دی، اس کی زندگی بھر کی رضا نمازیں جہاں اللہ معاف کر دے. لیکن یاد رکھیں جو اللہ نے فرض مقرر کیا ہے وہ نفلوں سے ثابت نہیں ہوتا. جو اللہ نے ہمیں فرض ادا کیا ہے، جو چیز فرض ہے وہ ہمارے نفل پڑھنے سے ثابت نہیں ہوتا. اور نہ ہی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس نے آپ نے جمعہ میں 4 رکعتیں پڑھ دی اس کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ضرور ہے کہ جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی اور میں نے وہ بیان نہ کی تو میں آپ کو اپنا ٹھکانا جانا چاہتا ہوں. جو اللہ کے نبی نے بات ارشاد نہیں فرمائی، ہم خود سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پھر اپنا ٹھکانا جانا چاہتا ہوں. تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ جس نے جمعے کے دن 4 نمازیں 4 رکعتیں ادا کر دی اس کی ساری قضائے عمری ادا ہوگی. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں. اس لیے جو اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، جو اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اگر ہماری وجہ سے کسی نے اس پر عمل کر لیا اس کا گناہ ہمارے بارے میں ہے. اس لیے کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو اس کی تحقیق کر کے پھر آگے بڑھایا کریں تاکہ کسی گناہ کا ہم جو ہے وہ بھی ہمارے بارے میں لکھا جا رہا ہے. جس طرح ہم اچھائی کرانے میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھائی کا یہ نام لگا ہوتا ہے، اس طرح برائی کا نظام بھی ہمارے بارے میں ہے. اس لیے کوئی بھی بات لانے سے پہلے اس کی تحقیق نہیں ہوئی ہے. کسی اچھے عالم سے آپ کے قرآن سے اس کا مشورہ کر لیا کہ یا میں بات لانے لگا ہوں پایا یہ سچی بھی آئے نہیں. اور ایک اور بڑی بات جو رمضان شریف کے حوالے سے کری تھی کہ جس نے رمضان کی مبارکباد دی اس کے بھی اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ جو جس کے خوشخبری دینے سے ہی اللہ جنت دیتے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے پچھلے مہینے کی خوشخبری دی ہے، بھائی عید آنے والی ہے، رمضان آنے والا ہے، میں نے سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ جنت والے والے. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے. اس لیے ایسی حدیثوں سے ایسے خرابات سے بچے. یہ صرف ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے. نہ ہم اسلامی کتابیں کھولتے ہیں، نہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر دیں، تو پھر ہم اس کو بس آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہم غلط چیزیں جب آپ غور کریں گے تو اس کا گناہ ہمارے ہاتھ میں بھی آئے گا. اس لیے جب بھی ہم شیئر کریں تو پہلے کسی مستند عالم حدیث سے اس کا پوچھ لیں کہ نہیں یہ ہے کہ نہیں. اگر ویسے بتا دیا کہ ہمیں گناہ اس کا ضرور ملے گا، ثواب ہو یا نہ ہو لیکن گناہ ہمیں ضرور ملے گا. اس لیے کسی بھی چیز کی تصویر سے پہلے اس کی تحقیق کرے. اور دوسری یہ بات کہ کوشش کرے اپنے صدقہ و فطر کی تعظیم عید سے پہلے ادا کریں. جو غربا ہے وہ بھی ہماری خوشی کی تشریح ہوئی. اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی